الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے دوسرا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 اور 220 ان دو آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے دین، پورے قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمری، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، شراب اور جوئے ان دونوں میں، اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ منافع بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا، اور ان دونوں کا گناہ، اکبرو، وہ بہت بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے، ان دونوں کے فائدہ سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون، کیا کچھ وہ خرچ کریں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، العفو، اپنی ضرورت سے بچا ہوا، کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم الآیاتی، تمہارے لیے اپنی آیات، اپنے احکامات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو، فی الدنیا، دنیا کے معاملات میں، والآخرہ، اور آخرت کی چیزوں میں، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح بہت بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کے ساتھ مل کر رہنا چاہو یا کھانے میں ان کے ساتھ شریک ہونا چاہو، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ،
اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے المفسدہ فسادی کو، اللہ تعالیٰ فسادی کو جاننے والا ہے، من المصلح اصلاح کرنے والے سے۔ کون اصلاح کرنے والا ہے، کون فسادی ہے؟ اللہ فسادی کو بھی جانتا ہے اور اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، البتہ تمہیں مشقت میں مبتلا کر دیتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، غلبے والی ذات ہے، غالب ذات ہے، حکیم، حکمت والی ذات ہے۔ یہ دو آیات، اس میں صحابہ کرام کے کچھ اشکالات، کچھ جو باتیں ڈاؤٹ فل تھی، ان کو شک میں مبتلا کرتی تھی، تو اس کے بارے میں صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال پوچھے۔ ان سوالوں کے جواب اللہ تعالیٰ نے ان قرآنی آیات میں دیے ہیں۔ پہلا سوال صحابہ کرام نے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھا، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں شراب پیتے تھے، اور صحابہ کرام میں چونکہ پہلے مشرک تھے، بعد میں پھر اسلام قبول کیا، تو زمانہ جاہلیت میں تو جس طرح باقی لوگ کام کرتے تھے اس طرح یہ بھی شراب پیتے رہے، زندگی گزرتی رہی۔ اب جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، چونکہ یہ مدنی صورت ہے، ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہو رہی ہے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو صحابہ کرام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ شراب تو اچھی چیز نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا یہ بری چیز ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے، بعض نے کہا نہیں، اس میں تو فلاں فلاں فائدے ہیں۔ بہرحال آپس میں بحث مباحثہ ہوا شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپس میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہمارے پاس تو اللہ کے نبی موجود ہیں، آئیں اللہ کے نبی کی مجلس میں جاتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں۔ چنانچہ صحابہ کرام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں آئے اور آپ سے سوال پوچھا کہ آپ شراب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جوئے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، چونکہ وحی اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی اس سلسلے میں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں، صحابہ کرام کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ یہ لوگ، یہ صحابہ کرام آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ سے میسر، جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، اچھی چیز ہے، بری چیز ہے۔ آپ جواب دیں، قل، آپ فرما دیجئے، فیہما اسم کبیر، ان دونوں چیزوں کے اندر، شراب کے اندر، جوئے کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب پینے اور جوا کھیلنے میں بہت بڑا گناہ ہے، اور ساتھ فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے کچھ تھوڑے بہت فائدے بھی ہیں۔ لوگوں کے لیے شراب پینے میں اور جوا کھیلنے میں تھوڑے بہت فائدے بھی ہیں، لیکن نقصان اس کا بہت بڑا ہے۔ اسم کبیر، نقصان بہت بڑا ہے۔ اور آگے فرما دیا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دو کاموں کے کرنے کا، شراب کے پینے کا، جوئے کے کھیلنے کا جو گناہ ہے، اکبر من نفعہما، ان کے نفع سے کئی گنا بڑھ کے ہے، یعنی نقصان زیادہ ہے اور نفع کم ہے۔ شراب پینے میں نقصان بہت زیادہ ہے اور نفع بہت کم ہے، جوا کھیلنے میں نقصان بہت زیادہ ہے اور نفع بہت کم ہے، فائدہ بہت کم ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ شراب کو حرام نہیں قرار دیا، لیکن ایک اشارہ کر دیا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ شراب کو بتدریج، آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ پہلے یہ آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں، اور اس میں بتا دیا کہ شراب کے اندر نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ یہ اشارہ دے دیا کہ ہر عقل مند آدمی
ہر ایسے کام کو چھوڑ دیتا ہے جس میں نقصان زیادہ ہو فائدہ کم ہو۔ کوئی بزنس ہے، کوئی کاروبار ہے، آدمی کو پتہ چل جائے کہ اس بزنس میں لاس زیادہ ہے اور پرافٹ کم ہے، نفع کم نقصان زیادہ ہے، کوئی بھی عقل مند وہ کاروبار کرے گا؟ کوئی بھی عقل مند وہ کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے اس میں تو نقصان زیادہ ہے، یہ کام میں کیوں کروں؟ تو یہ ایک اشارہ دے دیا کہ شراب پینا اور جوا کھیلنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اس آیت میں۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت اللہ رب العالمین نے 5واں سپارہ سورہ نساء میں نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی تم نے شراب پیا ہوا ہے، تم دو تو ہو، نشے کی حالت میں ہو، تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کب تک؟ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی شراب کا نشہ اتر جائے اس وقت تک نماز نہیں پڑھنی۔ یہ ایک دوسرا گرین سگنل دے دیا، ایک دوسرا سمجھانے کے انداز میں بتا دیا کہ شراب کتنی بری چیز ہے جس نے تمہیں نماز سے روک دیا۔ شراب کتنی بری چیز ہے کہ اس نے تمہیں نماز سے روک دیا، کہ جب تک تم نشے کی حالت میں ہو اور تمہیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، اس وقت تک تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ ہاں، جب نشے کی حالت ختم ہو جائے پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ شراب پینے سے انسان کا عقل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کہا نا حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک جب تک نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں سمجھ نہ آ جائے تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس میں یہ اشارہ دے دیا، یہ بتا دیا کہ جو آدمی شراب پیتا ہے اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ جب شراب کے نشے میں دھت ہو جائے گا پھر اور بہت ساری برائیاں وہ کرے گا۔ یہ ام الخبائث ہے، بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ پہلے شراب پیے گا، ذہن آؤٹ ہو جائے گا، پھر گالم گلوچ کرنا شروع کر دے گا، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، پھر بہت سارے گناہ اس سے سرزد ہوں گے۔ تو یہاں یہ دوسری آیت سورہ نساء کی 5ویں سپارے کی نازل فرمائی، اور اس میں بتایا کہ نماز کی حالت میں، جب آپ نشے کی حالت میں ہوں تو نماز کے قریب نہیں جانا، اور اس وقت تک نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ آپ سے یہ نشہ اتر نہ جائے۔ آپ نارمل حالت میں نہ آ جاؤ، اس وقت تک آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ اس کے بعد تیسری اور فائنل آیت، 5واں سپارہ، 7واں سپارہ سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دینے کی ایک فائنل آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں جا کر اللہ تعالیٰ نے فائنلی شراب کو حرام قرار دے دیا، جوئے کو حرام قرار دے دیا، کہ اب اس کے بعد شراب حرام ہے، شراب نہیں پی سکتے، جوا کھیل نہیں سکتے، ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ اور فرمایا فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر فلاح چاہتے ہیں اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے شراب سے بچنا ہوگا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جو آدمی دنیا میں شراب پیتا ہے جنت کی شراب سے اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ وہ جنت کی شراب جس کو شرابن طہورا قرآن نے کہا، اس سے وہ آدمی محروم کر دیا جائے گا۔ اب چاہے انسان کی مرضی ہے یہاں پیے یا وہاں پیے، جو یہاں پیے گا وہاں کی تو اس کو شراب نہیں ملے گی، اور باقی بھی پتہ نہیں اس کی بخشش ہوتی یا نہیں ہوتی۔ تو شراب کو سٹیپ بائی سٹیپ حرام قرار دیا۔ پہلی سورہ بقرہ کی اس آیت میں ایک اشارہ دے دیا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ پھر سورہ نساء میں فرما دیا 5ویں سپارے میں کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا، اس وقت تک جب تک نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں پتہ نہ چل جائے تم کیا کہہ رہے ہو، اس وقت تک نماز کے قریب نہیں جانا۔ اور پھر 7واں سپارہ سورہ مائدہ کے آخر میں جا کر شراب کو مکمل طور پہ سن 3 ہجری، ہجرت کے 3رے سال شراب کو مکمل طور پہ حرام قرار دے دیا۔ حکماء میں ایک بڑے حکیم
ابن سینا حکمت کے بڑے امام تھے، ان کی بڑی کتابیں ہیں طب کے عنوان پر، اور بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اس میں بہت ساری چیزوں کے فوائد بھی لکھے ہیں، نقصانات بھی لکھے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر شراب کے 50 فائدے لکھے ہیں، اور ان 50 فائدوں کو بندہ پڑھ کے کہتا ہے کہ شراب تو بڑی اچھی چیز ہے، اس کو تو پینا چاہیے، اور شراب کے 50 فائدے لکھنے کے بعد پھر 150 نقصانات لکھے ہیں کہ شراب کا یہ نقصان، یہ نقصان، یہ نقصان، 150 نقصانات لکھے ہیں۔ اب 50 فائدے ہیں، 150 نقصانات ہیں، تو فائدے کتنے ہیں؟ ٹوٹل 25%، اور نقصان کتنا ہے؟ 75%۔ ایسا بزنس، ایسا کاروبار دنیا میں کوئی کرتا ہے کہ جس میں نقصان زیادہ ہو فائدہ کم ہو؟ ایسا کاروبار تو کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہر آدمی وہ کام کرتا ہے نا جس میں کوئی نفع ہو، کچھ فائدہ ہو، نقصان کی طرف تو کوئی بھی جانا نہیں چاہتا۔ تو اس شراب کے اندر نقصان زیادہ ہے اور نفع تھوڑا سا ہے۔ وہ تھوڑے سے نفع جو قرآن نے کہا وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ تھوڑے سے فائدے بھی ہیں شراب کے اندر، جوئے کے اندر۔ شراب کے اندر کیا فائدہ ہے کہ وقتی طور پر آدمی جب شراب پیتا ہے تو عارضی طور پر اس کو ایک عارضی خوشی ملتی ہے، ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ یہ جو دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ڈپریشن میں آتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں، تو پھر یہ غٹ غٹ شراب پیتے ہیں، اور تھوڑی سی دیر کے لیے ان کو وہ سکون ملتا ہے۔ وہ تھوڑی سی دیر کے سکون کے لیے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں۔ وہ صرف تھوڑی سی لمیٹڈ ٹائم ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے جب یہ شراب پیتے ہیں تو ان کو ہلکی سی خوشی ملتی ہے، اور وقتی طور پہ یہ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ اس وقتی اور عارضی اور تھوڑی سی خوشی کے لیے یہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے لیتے ہیں۔ اور جوئے میں فائدہ کیا ہے کہ وقتی طور پہ آپ نے جوا کھیلا تو چانس اس کے بھی ہے نا آپ جیت جائیں۔ آپ جیت جائیں گے تو آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے بغیر مشقت، بغیر محنت کے۔ لیکن جواری اکثر ہارتے بھی تو ہے نا، کئی دفعہ اپنے گھر کا ساز و سامان بیچ دیتے ہیں، بیگم کا زیور بیچ دیتے ہیں، اپنا گھر بیچ دیتے ہیں، اور اس سے آگے بھی ایک بات ہے، اس کو بیان نہ ہی کرنا بہتر ہے۔ بہرحال جواری بہت سارا کچھ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بیچنے پہ آئے تو وہ اس سے بھی ٹلتے نہیں ہیں۔ ایک عارضی سا وقتی سا فائدہ ہے کہ اس کا چانس بھی ہے کہ بغیر مشقت کے آپ کے پاس پیسے آ جائیں، لیکن نقصان کے بھی تو چانسز زیادہ ہیں۔ یہ لازمی تو نہیں ہے کہ ہر وقت مرتبہ آپ جیتیں گے، ہار بھی تو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے چھوٹی گیمیں آپ جیتتے جیتتے بڑی گیم آگے آپ ہار جائیں، ڈز ایسی آپ کو لگے کہ آپ چارپائی سے نہ اٹھ سکیں، تو بہت سارے نقصانات ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے، اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے بس انسان سمجھ لے کہ اس میں میرا فائدہ ہے، اور جس کو حرام قرار دیا ہے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں میرے لیے نقصان ہی نقصان ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو یہ فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہے۔ ان کا گناہ، ان کا نقصان ان کے نفع سے بہت بڑا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شراب پی کر وقتی طور پہ تو تھوڑی سی لذت مل گئی، تھوڑی سی خوشی مل گئی، لیکن جب وہ لذت خوشی ختم ہوئی اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کا پچھتاوا رہ گیا کہ میں نے اللہ کا حکم توڑا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کا گناہ شراب پینے کا وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ اب اس کو تو آپ مٹا نہیں سکتے نا، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے گناہ کو اپنے نامہ اعمال کے اندر لکھوا دیا۔ تو یہ فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہے، اور ہر عقل مند آدمی اس کام سے بچتا ہے جس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے، اور اس کام کو کرتا ہے جس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ آگے دوسرا سوال صحابہ کرام نے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں۔ پیچھے بھی یہ سوال گزرا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ سوال پیچھے بھی گزشتہ آیات میں گزرا تھا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کس پر خرچ کریں۔ وہاں پہ سوال کی نوعیت یہ تھی
کہ ہمارے پاس جو مال ہے ہم کس کس پر خرچ کریں، کن کن کو دیں، تو وہاں جواب دیا تھا فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ مصارف بتا دیے تھے کہ فلاں فلاں لوگوں کو آپ نے وہ جو مال اللہ کا دیا ہوا وہ آپ نے خرچ کرنا ہے۔ وہاں پوچھا تھا کن کو دیں، یہاں سوال کی نوعیت یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ ہم کتنا خرچ کریں، مقدار کتنی ہونی چاہیے، کتنی مقدار ہم مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، آپ ان سے کہہ دیں کہ اپنی ضروریات سے جو بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ آپ کی جتنی ضروریات ہیں، اپنی ذاتی ضروریات، اپنی بیوی بچوں کی ضروریات، اپنے والدین کی ضروریات، جن کا نان نفقہ آپ کے ذمہ ہے، ان سب کی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو اضافی بچ جائے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے کہ بچا ہوا مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اس میں نادانی سے کام نہیں لینا چاہیے کہ آپ کی اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، آپ صدقہ خیرات کرتے پھر رہے ہیں۔ او بھائی پہلے اپنی ضروریات تو پوری کریں، اپنی ضروریات تو پوری کریں نا، اس کے بعد پھر صدقہ خیرات کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، ایک آدمی آئے، انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، میری حاجت کو پورا فرما دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ بھائی یہ ضرورت مند ہیں، جس کے پاس جو کچھ ہے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ایک صحابی کے پاس سونے کا ایک ڈلہ تھا، ایک پتھر تھا، ایک چھوٹا سا، وہ ان کو دے دیا کہ بھائی یہ لے لو اور اس سے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ وہ حاجت مند جس نے سوال کیا تھا اس نے سونا اپنی جیب میں ڈال کے وہ مجلس میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی آ کر سوال کیا کہ اللہ کے نبی میں حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، میری حاجت اور ضرورت کو پوری فرما دیں، کسی سے عرض کر دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ترغیب دی، اور وہ آدمی جو پہلے مانگنے کے لیے آیا تھا وہ فوراً اٹھا اور اٹھ کے اس نے سونے کا ڈلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا، دوسرے مانگنے والے کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو غصہ آ گیا، آپ نے سونا اس سے لیا اور اٹھا کے دور پھینک دیا کہ ابھی تو تم مانگنے کے لیے آئے تھے اور ابھی تم سخی بن رہے ہو نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ ہاتھ پھیلا رہے تھے، آپ اپنے لیے مانگ رہے تھے، ابھی جب آپ کے لیے ہم نے ترغیب چلائی اور ترغیب چلا کر آپ کی حاجت پوری ہو گئی، اب سب سے پہلے تو آپ اپنی حاجت پوری کریں نا۔ اب آپ کے گھر میں کچھ ہے نہیں ہے، آپ خود ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اب آپ فوراً تھوڑی دیر کے بعد سخی بن رہے ہیں، جو ہم نے آپ کے لیے اکٹھا کیا اٹھا کے آپ نے ان کو دے دیا، اب تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر ہاتھ پھیلائیں گے، تو یہ تو بیوقوفی ہوئی نا۔ اس لیے شریعت میں صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب ضرور ہے، لیکن اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد قُلِ الْعَفْوَ فرمایا قرآن نے کہ جو اپنے مال میں سے ضروریات میں سے بچ جائے، اضافی مال ہے، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کریں۔ دیکھیں آپ خود اپنی جان پر خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی کے منہ میں جو نوالا دے رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی مستقل ثواب ملتا ہے، اپنے بچوں کو جو کھلا رہے ہیں یہ بھی مستقل صدقہ ہے، اپنے والدین کے اوپر جو لگا رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ جن کا نان نفقہ واجب ہے آپ کے اوپر، آپ نے ان کا نان نفقہ دینا ہے، سب سے پہلے تو یہ آپ کی ذمہ داری میں ہے، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کریں، ان کے اوپر جو خرچ کر رہے ہیں اس پر بھی آپ کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ ہاں، ان کی ضروریات پوری کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس جتنا مال بچ جائے اس مال کو پھر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو، جو بھی آپ سے مانگے آپ ان کو دے دیں۔ اور اس میں بھی ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ پہلے قریبی رشتہ دار، پھر پڑوسی، پھر اس طرح کرتے کرتے آگے جانا چاہیے۔ قریبی رشتہ داروں کو دیں گے تو ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقہ خیرات کا، دوسرا صلہ رحمی کا، ڈبل ثواب مل جائے گا۔ پڑوسیوں کو دیں گے، صدقہ خیرات کا ثواب بھی ملے گا، پڑوسیوں کے حقوق کی خیال اور رعایت رکھنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو اس ترتیب سے پھر صدقہ خیرات کیا جائے۔ تو یہ سوال پوچھا تھا ہم کتنی مقدار خرچ کریں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا کہ قل العفو، آپ فرما دیجئے کہ جو اضافی بچا ہوا مال ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنی ضروریات پوری کریں، اور اس سے اضافی جتنا بچ جائے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، وہ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کھول کھول کے آپ کے سامنے واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ ان احکامات کو واضح کر کے کھول کھول کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتفکرون، تاکہ تم ان احکامات کے اندر غور و فکر کر سکو۔ غور و فکر کرو، سوچو سمجھو کہ اس میں سے کون سی چیز میرے فائدے کی ہے، کون سی نقصان کی ہے، کون سی چیز میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی، میری نجات کا باعث بنے گی، اور کون سی چیز میری پکڑ کا باعث بنے گی۔ جو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے، نجات کا باعث بنے، وہ کام کرتے چلے جائیں، اور جو پکڑ کا باعث بنے ان سے بچتے چلے جائیں، آپ کی نجات ہو جائے گی۔ تو یہ فرمایا لعلکم تتفکرون، تاکہ آپ غور و فکر کریں۔ غور و فکر کس میں کریں؟ ساتھ آگے فرما دیا فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے معاملات میں بھی غور و فکر کریں اور آخرت کے معاملات میں بھی غور و فکر کریں۔ یہ سوچیں کہ دنیا کے اندر کون کون سی چیزیں مجھے کرنی چاہیے، اور اس میں مجھے کیا نفع، کیا فائدہ، کیا نقصان ہے، اور آخرت کے بارے میں بھی سوچیں کہ آخرت کے اندر مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی، کون کون سی چیزیں میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ تو دنیا کے لیے بھی سوچیں، آخرت کے لیے بھی سوچیں۔ ایک بندہ مومن وہ صرف دنیا کے لیے نہیں سوچتا، کافر مشرک وہ تو صرف دنیا کے لیے سوچے گا، آخرت کے لیے نہیں سوچتا، اس لیے کہ آخرت پر تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کو تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، وہ صرف دنیا کی سوچے گا۔ لیکن ایک بندہ مومن وہ اپنی دنیا کی بھی سوچتا ہے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ پھر وہ اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، دونوں چیزوں کے بارے میں ساتھ ساتھ سوچتا ہے۔ اور جہاں پر دونوں میں ٹکراؤ آتا ہے تو بندہ مومن اپنی آخرت کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کو پیچھے کر دیتا ہے، آخرت کا نقصان برداشت نہیں کرتا، دنیا کا نقصان گوارا کر لیتا ہے، اس کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں کمی نہیں آنے دیتا، اس کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے۔ آگے تیسرا سوال پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یتیموں کے بارے میں۔ شروع میں حکم یہ تھا کہ جب کوئی یتیم ہو جائے تو اس کے چچا زاد بھائی ہیں یا بھائی فوت ہو گیا، بھتیجے ہیں، ان کی نگرانی، رکھوالی، ان کے معاملات کو دیکھنا، سارا کچھ کرنا، یہ چچا یا چچا زاد بھائیوں، دیگر قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ یہ اپنے ان یتیموں کا خیال رکھیں۔ اور بعض اوقات یتیموں کی ملکیت میں مال بھی ہوتا تھا۔ اب یتیم جو کہ چھوٹے ہیں، ان کو اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، نفع نقصان کی تمیز نہیں ہے، تو ان کے جو والی وارث ہوتے تھے ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ ان کے مال کی حفاظت کریں۔ اور پھر ساتھ یہ حکم بھی تھا کہ گھر کے اندر چونکہ یتیم آپ کے ساتھ رہتا تو بے شک رہے آپ کے ساتھ، لیکن کھانے پینے میں الگ الگ رکھنا ہے، یتیموں کا مال آپ نہیں کھا سکتے۔ آپ اپنے گھر والوں کے لیے ہانڈی الگ بنائیں گے، یتیم کے لیے الگ بنائیں گے، اپنے گھر والوں کے لیے آٹا الگ گوندیں گے، یتیم کے لیے الگ گوندیں گے، اپنے گھر والوں کے لیے روٹی الگ بنانی ہے، یتیم کے لیے الگ بنانی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے سالن الگ، یتیم کے لیے سالن الگ۔ اب یہ معاملہ میرے آپ کے لیے تو بڑا آسان ہے، لیکن گھر کی عورتوں سے پوچھیں ذرا، ایک ہی گھر کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ، یہ نہیں کہ 2-4 دن، روزانہ کی بنیاد پہ 2 سالن بنانے پڑ جائیں، 2 الگ الگ آٹا گوندنا پڑ جائے، روٹیاں الگ الگ پکانی پڑ جائیں، ساری چیزیں ایک ہی کچن کے اندر الگ رکھنی ہے، یتیم کی الگ رکھنی ہے، اپنی الگ رکھنی ہے، دونوں مکس نہ ہوں، یتیم کا مال اپنے مال میں شامل نہ ہو اور اپنا اس میں شامل نہ ہو، تو یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یتیم کے مال میں سے روٹیاں 2 پکا لی، اب یتیم کو بھوک 1 روٹی کی ہے، ایک تو اس نے کھا لی، دوسری روٹی بچ گئی، اب یہ تو ضائع ہو گئی۔ یتیم کے
سامان کو استعمال کر کے سالن بنا لیا، یتیم کہتا مجھے بھوک ہی نہیں ہے، اس نے کھایا ہی نہیں، سالن ضائع ہو گیا، اب یہ بھی تو یتیم کا مال ضائع ہو رہا ہے۔ اس میں صحابہ کرام اور صحابیات کو بطور خاص بڑی تنگی تھی، اور انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ ہمارے لیے یہ بڑی مشکل ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر ہم بڑی کوشش کرتی ہیں کہ یتیموں کا مال الگ رکھیں، اپنا الگ رکھیں، لیکن ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو کیا پتہ یہ یتیم کے آٹے کی پکی ہوئی روٹی ہے یا اپنے آٹے کی پکی ہوئی ہے۔ بچہ تو دوڑ کے جو مرضی کھا لے، جو مرضی ہے، سالن ایک اپنا بنایا ایک یتیم کا بنایا ہے، تو بچہ اپنا سالن چھوڑ کے یتیم کا کھا لے، بچوں کو خود کوئی منع نہیں کر سکتا گھر کے اندر۔ تو صحابیات نے کہا یہ بڑی مشکل ہے، اس کا کوئی حل۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حل پیش کیا کہ پہلے حکم مشکل تھا کہ آپ یتیم کا کھانا الگ، اپنا کھانا الگ تیار کریں گے، مکس نہیں کر سکتے، لیکن اب اس مشکل کو ختم کر دی ہے، اب مکس کر کے ایک ہی کھانا تیار کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے وہ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح بہت بہتر ہے، جس معاملے میں یتیموں کا فائدہ ہو وہی بہتر ہے، جس معاملے میں یتیموں کا فائدہ ہو وہی بہتر ہے۔ اگر الگ سالن پکانے میں یتیموں کا نقصان ہے، اگر الگ روٹی پکانے میں یتیموں کا نقصان ہے، تو آپ مکس کر لیں۔ اب جب مکس کریں گے تو مکس کرتے ہوئے آپ نے یتیم کے مال میں سے بس اتنا ہی لینا ہے جتنا کہ اندازے سے آپ سمجھتی ہیں کہ اتنی روٹی یتیم کھائے گا ایک ٹائم کی، بس اتنا آٹا لیں، اپنے آٹے میں مکس کریں، مکس کر کے پکا لیں۔ اب اگر یتیم نے زیادہ کھا لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے ایک چپاتی کی یا 2 چپاتی کی کا آٹا آپ نے ڈالا تھا، یتیم نے 3 کھا لی، تو آج ایک روٹی اس نے آپ کے آٹے میں سے کھا لی، کل وہ ایک روٹی کھائے گا تو ایک روٹی ادھر سے بچ جائے گی، وہ آپ کے بچے کھا لیں گے، کبھی ادھر سے کھا لیں گے، کبھی ادھر سے کھا لیں گے، یہ معاملہ دونوں طرف سے چلتا رہے گا۔ کبھی سالن وہ یتیم زیادہ کھا لے گا، اپنا سارا کھا کے آپ کا بھی کھا لے گا، حصہ کھائے گا، کبھی کم کھائے گا تو آپ کے بچے ادھر سے کھا لیں گے، یہ وٹا سٹا ہوتا رہے گا، کبھی آپ کے بچے ادھر سے کھا لیں گے، کبھی وہ ادھر سے کھا لیں گے، تو معاملہ چلتا رہے گا۔ تو یہ آسانی دے دی، تو فرمایا قل اصلاح لہم خیر، آپ فرما دیجئے ان کی اصلاح بہت بہتر ہے، یعنی جس معاملے میں، جس کام میں، جس ترتیب میں یتیموں کے مال کی حفاظت ہے، بس اس ترتیب کو آپ استعمال کریں، اور یہ اجازت دے دی۔ لیکن آگے فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر آپ ان کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں، کھانے میں شریک ہونا چاہتے ہیں، یا ان کو اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر آپ ان کو اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں، فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے لیے کوئی اجنبی تو نہیں ہے، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھتیجے ہیں، یتیم ہیں، تمہارے بچوں کی جگہ ہیں۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے نفع نقصان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو نفع پہنچانے والی چیزوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، نقصان والی چیزوں سے اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، یہی معاملہ خیر خواہی کا جذبہ آپ یتیموں کے ساتھ بھی رکھیں، آپ یتیموں کے ساتھ بھی رکھیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ آگے ساتھ تنبیہ بھی کر دی کہ اجازت تو آپ کو دے رہے ہیں، اجازت تو آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ مکس ایک ہی ہانڈی تیار کریں، ایک ہی آٹا گوندیں، گٹھی روٹی پکائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، یتیموں کو بھی کھلائیں، اجازت تو آپ کو دے رہے ہیں۔ لیکن فرمایا واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ فسادی کو بھی جانتا ہے اور اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے۔ جس کی نیت میں فطور ہے، وہ ظاہراً یتیموں کا درد لے کے سامنے آتا ہے، اور دل کے اندر نیت یہ ہے کہ اسی بہانے یتیم اپنا مال تھوڑا سا استعمال کریں گے، آٹا اپنا تھوڑا سا استعمال کر لیں گے، یتیموں کا زیادہ ڈال دیں گے، اپنی تھوڑی سی سبزی استعمال کریں گے، یتیموں کی زیادہ ڈال دیں گے، اپنا تھوڑا سا گھی ڈال دیں گے، یتیموں کا زیادہ ڈال دیں گے، یعنی صرف بہانہ بن گیا جی کہ یتیموں کا وہ کر رہے ہیں، مال کی حفاظت کر رہے ہیں، حالانکہ اسی بہانے یتیموں کا مال کھانے کی نیت ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ مفسد، یہ فسادی ہے، اس کی نیت میں فساد ہے۔ اور دوسری طرف مصلح، جو کہ حقیقت میں یتیموں کے مال کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
تمہاری نیت کیا ہے؟ یتیم کے مال کی حفاظت کرنا تمہاری نیت ہے یا یتیم کے مال میں سے کھانا نیت ہے؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو مفسد ہے، فسادی ہے، غلط نیت لے کر آ رہا ہے، غلط نیت اختیار کر کے یہ کام کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو مصلح ہے، اصلاح کرنے والا ہے، یتیم کے مال کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو جانتا ہے۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے ہاں سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بعد بیت جانتا ہے، عالم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، دیکھ رہا ہے۔ آپ اگر ڈنڈی ماریں گے، یتیم کے مال سے زیادہ ڈال دیا، اپنا تھوڑا ڈال دیا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ علیم ہے، اللہ جان رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ کل جب اللہ کے حضور پیش ہوگے، اللہ پوچھ لے گا یتیم کا مال وہ ڈنڈی مار کے کیوں کھایا تھا، وہاں پر جواب دینا ہوگا۔ تو یہ ساتھ تنبیہ کر دی، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو فسادی ہے، مفسد ہے، اس کو بھی جانتا ہے، اور جو مصلح ہے، اصلاح کرنے والا ہے، یتیم کے مال کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کے لیے آسانی کر دی، لیکن اگر ہم چاہتے تو پہلے جو مشکل حکم تھا کہ اپنی ہانڈی الگ تیار کرنی ہے، یتیموں کی الگ تیار کرنی ہے، اپنا سارن الگ، یتیموں کا الگ، اپنی روٹی الگ، یتیموں کی الگ، اپنا آٹا الگ گوندنا، یتیموں کا الگ گوندنا ہے، اس مشکل حکم کو ہم برقرار رکھ سکتے تھے، لیکن ہم نے تمہارے ساتھ آسانی کی ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تمہیں مشقت میں مبتلا کر دیتا، کہ اس مشکل حکم کو برقرار رکھتا، کہ تمہیں یہ پرمیشن نہ ملتی کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کرتے، لیکن اللہ نے تمہارے ساتھ نرمی کی ہے، نرمی کر کے یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کرنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن خیال رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور کل جب اللہ کے میدان میں پیش ہوگے پھر اللہ تعالیٰ تم سے حساب کتاب لے گا، ڈنڈی کیوں ماری تھی؟ اگر تم نے اصلاح کی نیت سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں اعزاز و اکرام سے نوازیں گے کہ یتیموں کا تم نے خیال رکھا ہے، یتیموں کے مال کی حفاظت کی ہے، اور اگر تم نے ڈنڈی ماری ہوگی پھر اللہ گرفت کریں گے، پکڑیں گے، پھر جواب دینا پڑے گا۔ آگے فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والی ذات ہے، غالب ہے، اللہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی اللہ سے چھڑا نہیں سکتا، لیکن اللہ پکڑ کیوں نہیں رہا؟ ہماری بغاوتیں دیکھتا ہے، سرکشیاں دیکھتا ہے، حکم و عدولیاں دیکھتا ہے، اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ حکیم ذات ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ، اس کو ڈھیل دیتا ہوں، شاید اگلے مرحلے میں اس کو عقل آ جائے اور یہ اپنی غلطی درست کر لے، اگلے مرحلے میں یہ اپنی غلطی درست کر لے، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ حکیم ذات ہے۔ اگر پکڑنے پہ آئے تو جیسے ہی آدمی غلطی کرے فوراً سوٹی اس کے سر میں پڑے کہ یہ تو نے کیوں کی ہے، اللہ اس پہ قادر ہے نا، اللہ کی فرشتوں کی بہت وسیع فوج ہے، بہت وسیع فوج ہے کہ جیسے انسان غلطی کرے فوراً ہی اس کے سر میں سوٹی پڑے، یہ تو نے کیا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یکدم گرفت نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ حکیم ذات ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان خود اپنے معاملات کو درست کر لے اور اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو درست کرنے والا، ٹھیک کرنے والا بن جائے اور سیدھے راستے پہ چلنے والا بن جائے۔ تو صحابہ کرام نے یہ 3 سوالات جو آج کے درس میں گزرے یہ پوچھے، اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دین کے متعلق کوئی بات ہمیں شک میں ڈال رہی ہو، شکوک و شبہات ہوں، ان کو فوراً ساتھ ساتھ پوچھتے رہیں، تاکہ جو غلطی ہو اس غلطی کی ساتھ ساتھ اصلاح ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔